بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 اجر ملیں گے، اور اگر اس نے اجتہاد غلط کیا تو 1 اجر اس کو ملے گا۔ یہ حدیث حاکم کے بارے میں تھی، یعنی مولا علی علیہ السلام اگر جنگ جمل صفین نہروان پہ معاذ اللہ غلطی پر ہوتے تو ان کو 1 اجر مل ہی جاتا، اور جو وہ اب درست ہیں الحمدللہ، اہل سنت اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، اور بخاری مسلم میں درجنوں حدیث اس پر گواہ ہیں، تو ان کو 2 اجر ملیں گے۔ مخالفین کے اجر کی تو کہیں بات ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ گھسیٹ کے مخالفین کو اس میں شامل کرنا۔ اس میں الفاظ تو پڑھیں بخاری مسلم کے کہ حاکم وقت اگر اجتہاد کرے، حاکم کی پوسٹ بڑی ہے نا، کہ وہ اگر یہ اجتہاد کرتا ہے کہ مجھے اب رٹ آف دی گورنمنٹ کو کوئی پارٹی چیلنج کر رہی ہے تو میں نے اب اس کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، اور اس میں وہ پھر اگر قتال بھی ان کے خلاف کرتا ہے تو یہ اس کا ڈیسیژن ہے۔ جیسے سورۃ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا بھی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو، یہاں تک کہ اسے یعنی مین سٹریم کے اندر لے آؤ۔ اس سورۃ الحجرات کی آیت کے تحت اہل سنت کی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں اس کی نمائندہ مثال سیدنا علی کی جنگیں ہیں، کیونکہ پہلے 3 خلفائے راشدین کی جنگیں جو ہیں وہ تو ان میں کوئی جنگ آپ کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملتی ہے۔ سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہیں، ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہے، اور یہ میں نے جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے 5B، جس میں 200 احادیث میں نے جمع کی ہیں، میں اکثر جس کا تعارف کرواتا ہوں، اس میں جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم سے موجود ہیں۔ ایک بنیادی حدیث جو جامع ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا، بڑا بلیغ، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ الوداعی خطاب ہے، اور لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا ان قریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو ایسی صورتحال میں تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اپنی دانتوں سے اس کو، جڑوں سے، اس کی داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی بدعات سے بچنا۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور سنن نسائی میں الفاظ ہے کہ ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا اور ان کے مخالفین کو اہل بدعت کہنا، یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا۔ یہ بدعت کی جو بنیادی ڈیفینیشن جو ہے، یہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، یہ ہے ہی بیسیکلی خلفائے راشدین کے خلاف ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کو بھی بدعتی شمار کرتے ہیں، اور سیدنا علی کے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا یہ عمل بھی بدعت ہے۔ اور سیدنا علی کے حوالے سے تو درجنوں احادیث موجود ہیں، میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالی ہیں۔ اس میں ایک وہ بنیادی حدیث جو ساری جنگوں کو کور کرتی ہے، وہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں نبی علیہ السلام اپنی ایک بیوی کے گھر سے باہر نکلے، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیدنا ابوبکر عمر بھی موجود تھے اور باقی اصحاب بھی۔ تھوڑی دور جا کے آپ علیہ السلام کی جوتی ٹوٹ گئی تو آپ نے جوتی اتار کے اپنی سیدنا علی کو دی گانٹھنے کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے پیدل۔ تھوڑی دور جا کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے کہ حضرت علی چونکہ جوتی گانٹ رہے تھے تو ان کا انتظار کرنے کے لیے۔ تو اس دوران پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر مبعوث کیا، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک منوانے کی خاطر کافروں سے قتال کرنا پڑا، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جسے اس قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں سے قتال کرنا پڑے گا قرآن منوانے کے لیے۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ فرمائے لا، حالانکہ آپ علیہ السلام کا تک یہ کلام نہیں تھا لا، آپ لا کو اوائڈ کرتے تھے آخری درجے تک۔ سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ فرمائے لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں کاٹے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے،
جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے قرآن منوانے کے لیے کافروں کے خلاف قتال کیا۔ تو سیدنا علی یہ بات سن کے صحابہ کہتے ہیں مسکرا پڑے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ مولا علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں کرنی ہے۔ اس صحیح حدیث کے بعد یہ تو وہم نکل گیا کہ سیدنا علی کو کسی جنگ کے اوپر کو پچھتاوا تھا۔ ان کو تو پتہ تھا کہ بھئی صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240۔ جس کی محبت ایمان کا حصہ ہو، اور اس حدیث میں تو خود مولا علی کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کی کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ جس بندے کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہو، اس شخص کو اپنے معاملات میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔